السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، آج ہم ہدایہ جلد ثانی کا سبق نمبر 26 انشاءاللہ صفحہ نمبر 343 سے 344 تک پڑھیں گے، جس کی عبارت یہاں سے قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، یہاں سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور قبولیت نصیب فرمائے۔ ہر سبق کے شروع میں نیت کا اہتمام ہو، باادب اور سنت کے اہتمام کے ساتھ سیکھنا زیادہ نفع والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى يُتِمَّ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا أَوْ يُفَارِقْهَا، وَقَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ، وَهَذَا الْوَجْهُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى اعْتِبَارِ قَوْلِهِ الْمَرْجُوعُ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ الْوَلِيِّ، وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة لهما أن ما زاد على العشرة حقها، ومن أسقط حقه لا يعترض عليه كما بعد التسمية۔ ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها، فأشبه الكفاءة بخلاف الإبراء بعد التسمية لأنه لا يتعير به۔ وإذا زوج الأب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها أو ابنه الصغير وزاد في مهر امرأته جاز ذلك عليهما، ولا يجوز ذلك لغير الأب والجد، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال لا يجوز الحط والزيادة إلا بما يتغابن الناس فيه۔ ومعنى هذا الكلام أنه لا يجوز العقد عندهما لأن الولاية مقيدة بالشرط، لأن الولاية مقيدة بشرط النظر، فعند فواته يبطل العقد، وهذا لأن الحط عن مهر المثل ليس من النظر في شيء كما في البيع، ولهذا لم يملك ذلك غيرهما۔ ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الحكم يدار على دليل النظر وهو قرب القرابة، وفي النكاح مقاصد تربو على المهر، أما المالية هي المقصودة في التصرف المالي، والدليل عدمناه في حق غيرهما۔ ومن زوج ابنته وهي صغيرة عبدا أو زوج ابنه وهو صغير أمدا فهو جائز، قال رحمه الله، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى أيضا، لأن الإعراض عن الكفاءة لمصلحة تفوقها، وعندهما هو ضرر ظاهر لعدم الكفاءة فلا يجوز والله أعلم۔ صفحہ نمبر 343 سے ہمارا سبق قال وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے مصنف رحمۃ اللہ علیہ وَإِذَا، اور جب تزوجت نکاح کر لیا المرأۃ کسی عورت نے، یعنی یہاں بذات خود اپنا نکاح کرنا مراد ہے، وَنَقَصَتْ عَنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، اور اپنے مہر مثل میں کمی کر دی، فَلِلْأَوْلِيَاءِ الْإِعْتِرَاضُ عَلَيْهَا، تو اس عورت کے اولیاء کو اس پر اعتراض کرنے کا حق حاصل ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ یعنی عورت نے نکاح اپنا بذات خود کیا ہے، اور
اس نے اپنا مہر مثل سے بھی مہر کم کر لیا، تو اس عورت کے جو اولیاء ہیں ان کو اس پر اعتراض کرنے کا شرعاً حق حاصل ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، حتیٰ یتم لہا مہر مثلہا او یفارق، دو صورتوں کے ساتھ، یہاں تک کہ یتم لہا مہر مثلہا، اس کا شوہر اس کا مہر مثل پورا کر دے تو یہ اعتراض باقی رہے گا، یا اسے چھوڑ دے، یا اس عورت کو چھوڑ دے۔ ان دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت کے پیش آنے تک اولیاء کا اعتراض کرنے کا حق ہے۔ اور وقالہ سے صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس لہم، لہم سے مراد ہم ضمیر کا مرجع الاولیاء، لیس للاولیاء ذالک، کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اولیاء کو اعتراض کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ وَهَذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ عَلَى قَوْلِ محمد رحمہ اللہ تعالی، اور یہ صورت مسئلہ ولی کے بغیر نکاح کرنے میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول مرجو کو معتبر ماننے پر ان کے ہاں صحیح ہوگا۔ وَهَذَا الْوَضْعُ إِنَّمَا يَصِحُّ، یعنی یہ صورت تو امام محمد کے نزدیک صحیح ہوگی، علی اعتبار قولہ المرجوع الیہ فی النکاح بغیر الولی، کہ بغیر ولی کے نکاح کرنے والی صورت میں امام محمد کے ہاں جو ہے وہ مرجوع کو رجوع کرنے والے کو معتبر ماننے پر ان کے ہاں یہ صحیح ہوگا، اور ان کا رجوع صحیح ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ وقت صح ذلک، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع صحیح ہے۔ وَهَذِهِ شَهَادَةٌ صَادِقَةٌ عَلَيْهِ، اور یہ صورت مسئلہ ان کے رجوع پر سچی شہادت ہے۔ یہ امام محمد والا یہاں سے سمجھ نہیں آئی ہوگی بات، یہاں سے اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں، چونکہ اوپر تو مسئلہ امام ابو حنیفہ اور صاحبین رحمہ اللہ کا حق جو ہے بیان ہوا، وَهَذَا الْوَضْعُ کا خلاصہ یہ ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پہلے ولی کے بغیر عورت کے کیے ہوئے نکاح کو منعقد ہی نہیں مانتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تھا کہ بھائی بغیر ولی کے اگر عورت نکاح کر لے تو نکاح تو منعقد ہو جاتا ہے، قائل ہو گئے تھے۔ تو اسی کو صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ صورت مسئلہ مذکورہ میں امام ابو یوسف کے ساتھ امام محمد کے مسلک کا بیان یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ انہوں نے اپنے سابق قول سے رجوع فرما لیا تھا۔ امام محمد نے سابقہ قول کیا تھا کہ کوئی عورت بغیر ولی کے نکاح کر لے تو منعقد نہیں ہوتا، بعد میں رجوع کر لیا کہ منعقد ہو جاتا ہے، ورنہ تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کے مذہب کو بیان کرنا ہی یہاں درست نہیں ہے، اور نہ ہی لیس لہم حق الاعتراض، اور نہ ہی ان کا قول ان کی طرف منسوب کرنا صحیح ہے، اس لیے کہ امام ابو یوسف تو ولی کے بغیر نکاح کو منعقد مانتے ہیں۔ بہرحال نکاح تو منعقد ہو جائے گا، مگر ان حضرات کے ہاں اولیاء کو اعتراض کا حق نہیں ہوگا، اولیاء کو صاحبین کے نزدیک اعتراض کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ تو یہ مسئلہ یہاں سمجھانا چاہتے ہیں۔ لہما سے صاحبین کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ صاحبین رحمہم اللہ کی دلیل یہ ہے ان ما زاد علی العشرہ حقها، کہ 10 درہم سے زیادہ مہر وہ عورت کا حق ہے، ومن اسقط حقہ، اور جو آدمی اپنے حق کو خود ساقط کر دے، لا یعترض علیہ، اس پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کما بعد تسمیہ، جیسے کہ مہر مقرر کرنے کے بعد، مہر مقرر کر دینے کے بعد، یعنی مہر مقرر ہو گیا، اب مقرر کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ اپنے مہر سے بری ہوگی، اس نے کہا میں اپنا مہر نہیں لیتا، تو اب ولیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے، عورت کی اپنی مرضی، مالکہ تو وہ ہے مہر کی، ٹھیک ہے۔ تو اسی سے صاحبین فرماتے ہیں 10 درہم سے زیادہ مہر عورت کا حق ہے، اور جو آدمی خود اپنا حق ساقط کر دے، معاف کر دے، تو اب اس پر کہے گا اعتراض، جیسا کہ مہر مقرر کرنے کے بعد عورت خود اس کو بری کر دے شوہر کو مہر کی ادائیگی سے، تو اس میں کہ اولیاء کو اعتراض کا حق حاصل نہیں رہتا۔
والے ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب تو اوپر بیان ہو گیا. وَإِذَا تَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ وَنَقَصَتْ عَنْ مَالِ مِثْلِهَا فَلِلْأَوْلِيَاءِ اعتراض. تو یہ ان کا مذہب ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا. اور یہاں والے ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی دلیل ہے مذہب کی. ان الاولیاء یفتخرون بغلاء المہور، کہ اولیاء مہر کی گرانی سے فخر کرتے ہیں. یفتخرون کہ مہر زیادہ رکھنے پر فخر کرتے ہیں، ہم نے اپنی بہن بیٹی کا اتنا مہر لیا. وَيَتَعَيَّرُونَ بِنُقْصَانِ، اور مہر کے کم ہونے پر عار دلاتے ہیں، مہر کے کم ہونے کی وجہ سے عار محسوس کرتے ہیں. فَأَشْبَهَ الْكَفَاءَةُ بِخِلَافِ الْإِبْرَاءِ، لہذا یہ کفات کے مشابہ ہے. اشبہ مشابہ ہو گیا، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ ابراء اپنا حق معاف کر دینا یا اپنا حق وصول کر لینا. تو یہ تو ابراء کے، یہ کفات کے مشابہ ہو گیا بخلاف ابراء کے. برخلاف مہر مقرر کر دینے کے بعد مہر سے بری ہونے کو کہتے ہیں ابراء بعد تسمیہ، کہ مہر مقرر کر دینے کے بعد مہر سے بری ہونے کے برخلاف اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ کفات کے مشابہ ہے برخلاف مہر مقرر کر دینے کے بعد بری کرنے کے. لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّرْ بِهِ، اس لیے کہ اس سے عار محسوس نہیں کی جاتی. یعنی مہر مقرر ہوا، مقرر کرنے کے بعد عورت نے شوہر کو بری کر دیا مہر سے، تو اب اس میں تو کوئی بھی عار محسوس نہیں کرتے. کہتے ہیں جی خود بیٹی نے چھوڑا ہے، خود اس نے نہیں لیا، تو لہذا اس کا حق تھا، اس نے اپنا حق ساقط کر دیا. اب اولیاء کو اس میں اعتراض کا حق نہیں رہتا. یہ ان کی دلیل ہے. کفات میں اولیاء کو اعتراض کا حق ہوتا ہے، لیکن یہاں بھی انہیں وہ حق حاصل. آگے وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبْ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ، جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا، جب باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا. وَنَقَصَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا، اور اس کے مہر مثل میں کمی کر دی. ایک صورت. دوسری صورت وَإِذَا زَوَّجَ الْأَبُ ابْنَهُ الصَّغِيرَ، باپ نے اپنے چھوٹے بیٹے کا نکاح کر دیا. وَزَادَ فِي مَهْرِ امْرَأَتِهِ، اور اس بیٹے کی جو بیوی ہے اس کے مہر میں اضافہ کر دیا، مہر مثل میں اضافہ کر دیا. جاز ذالک علیہما، جاز ذالک علیہما، تو یہ دونوں پر جائز ہے. تو یہ دونوں پر کیا ہے؟ جائز ہے. علیہما یعنی علی الابن و ابنتہ، دونوں پر جائز ہے. اور دونوں پر کیا ہے؟ جائز. جاز ذالک علیہما ولا یجوز ذالک لغیر الاب والجد، اور یہ دونوں باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. باپ نے چھوٹی بیٹی کا نکاح کیا اور مہر میں مہر مثل سے بھی کمی کر دی، تو یہ باپ کے لیے، دادا کے لیے جائز ہے. ایسے ہی باپ نے چھوٹے بیٹے کا نکاح کر دیا اور اس کی بیوی کے مہر میں مہر مثل سے بھی اضافہ کر دیا، تو یہ بھی جائز ہے. لیکن کس کے لیے؟ یہ باپ اور دادا کے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حنیفہ رحمہ اللہ، اور یہ حکم امام ابو حنیفہ کے ہاں ہے. یہ حکم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاں ہے. وقال لا يجوز الحط والزیادہ، صاحبین فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کمی کرنا اور زیادتی کرنا اس مقدار میں. الا بما يتغاضب الناس فی، جس میں لوگ غبن فاحش کرتے ہوں. لوگ کیا کرتے ہیں؟ یتغابن، دھوکہ سمجھتے ہوں. ٹھیک ہے. صاحبین فرماتے ہیں کہ مہر مثل میں کمی اور زیادتی اس مقدار میں جائز نہیں ہے جس مقدار میں لوگ غبن فاحش کرتے ہوں، دھوکہ سمجھتے ہوں. وہ پھر کیا ہے؟ اس میں جائز نہیں ہے. معنی ھذا الکلام انہ لا یجوز العقد عندہما، تو اس کلام کا مطلب یہ ہوا کہ صاحبین کے ہاں عقد جائز نہیں ہوگا. صاحبین کے ہاں عقد جائز نہیں ہوگا. لأن الولایت مقیدۃ بشرط النظر، اس لیے دلیل دے رہے ہیں کہ ولایت جو ہے، ولایت کی جو شرط ہے وہ شفقت کے ساتھ مقید ہے. لأن الولایت مقیدۃ، ولایت کی جو شرط ہے نا وہ بشرط نظر، یہ ولایت شرط شفقت کے، نظر کا معنی شفقت ہے، یہاں شفقت کے ساتھ مقید ہے. شفقت کے ساتھ کیا ہے؟ مقید ہے. یعنی ولی کا مطلب ہوتا ہے شفیق.
لہٰذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا، لہٰذا کیا ہو جائے گا؟ فعند فوات شرط النظر یبطل العقد، عقد نکاح باطل ہو جائے گا شرط کے فوت ہونے سے مشروط فوت، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کے فوت ہونے کی صورت میں عقد فاسد ہو جائے گا۔ یہ صاحبین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صغیر اور صغیرہ پر جو ولایت دی گئی ہے وہ شفقت اور مہربانی کے ساتھ مقید ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ولی کی جانب سے صادر ہونے والا تصرف، وجود میں آنے والا تصرف شفقت پر مبنی ہوگا تب تو اس کا نفاذ ہو جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور اس صورت مذکورہ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ باپ یا دادا نے غبن فاحش یعنی عام دھوکہ کر کے اپنے تصرف میں شفقت کے پہلو کو کھو دیا ہے، اس لیے ان کا یہ تصرف انہی کو مبارک۔ اور جس طرح صغیر صغیرہ کا سامان غبن فاحش سے بیچنے ہو یا ان کے لیے غبن فاحش دھوکے میں کوئی سامان خریدنے سے ان حضرات کا تصرف نافذ نہیں ہوتا، اسی طرح صورت مسئلہ مذکورہ میں بھی غبن فاحش والی کمی کرنا یا زیادتی کرنا دھوکے کے ساتھ، یہ بھی عقد بھی نافذ اور درست نہیں ہوگا، چونکہ اس میں زیادتی پائی جاتی ہے غبن فاحش، اس لیے کہ بچی کے مہر مثل میں کمی کرنے سے یا بچے کی بیوی کا مہر مثل بڑھا دینے سے ان کے حق میں شفقت نہیں پائی جاتی بلکہ عداوت ہے، لہذا اسے شرعاً قبول نہیں کریں گے۔ اور چونکہ یہ ولایت شفقت پر مبنی اور اس کے ساتھ مقید ہے، شفقت کے ساتھ، اسی وجہ سے باپ یا دادا کے علاوہ کسی اور کو مہر میں کمی یا زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ ان کے علاوہ میں شفقت کی کمی ہے، شفقت کا فقدان ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل جو ہے وہ کیا ہے؟ والے ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ والے ابی حنیفہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان ہو رہی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ کہ الحکم یدار علی دلیل النظر، کہ حکم کا مدار تو دلیل شفقت پر ہے، نظر بمانا شفقت، علی دلیل النظر، دلیل شفقت پر ہے، اور وہ قرابت کا قرب ہے، وہ ہوا، اور وہ دلیل نظر وہ قرب القرابہ، قرابت کا کیا ہے؟ قرب ہے۔ یعنی امام صاحب فرماتے ہیں بھائی ہم بھی ولایت کو شفقت کے معنی میں مانتے ہیں، لیکن شفقت کا ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں باطنی چیزیں ہیں، اور باطنی چیزوں پر مطلع ہونا، ان کا معلوم ہو جانا مشکل ہے، اس لیے ان کے متعلق ضابطہ یہ ہے کہ دلیل الشیء فی الامور الباطنہ یقوم مقامہ، کہ باطنی امور میں چیز کی دلیل کو ان کے قائم مقام بنا کر اسی پر حکم لگا دیتے ہیں، لہذا اس ضابطے کے تحت یہاں بھی نظر اور شفقت کی دلیل پر حکم لگے گا، اور ان کی دلیل قرب قرابت ہے۔ شفقت اور نظر کی دلیل قرب قرابت، قریب کا رشتہ، باپ قریب کا رشتہ، دادا قریب کا رشتہ، لہذا اسی حکم کا دار و مدار اسی پر ہوگا، اور چونکہ باپ اور دادا بچی یا بچے کے سب سے زیادہ قریبی اور شفیق تصور کیے جاتے ہیں، اس لیے ان کا کیا ہوا فیصلہ یعنی عقد نکاح درست اور جائز ہوگا، درست اور جائز ہوگا۔ آگے وفی النکاح مقاصد تربو علی المہر، تو نکاح میں دیگر مقاصد ہیں، وفی النکاح مقاصد، دیگر مقاصد بھی ہیں، کون سے ہیں؟ تربو علی المہر، جو مہر سے بڑے ہوئے ہیں، تربو بمانا تزید، مہر سے بھی بڑے ہوئے مقاصد ہیں۔ اما المالیہ ہی المقصودہ فی التصرف المالی، بہرحال مالیت تو تصرف مالی میں وہی مقصود ہے، تصرف مالی میں وہی کیا ہے؟ مالیت مقصود ہے۔ والدلیل عن عدمناہ فی حق غیرہما غیر الاب غیر الجد، اور باپ اور دادا کے علاوہ میں ہم نے دلیل کو معدوم پایا ہے، دلیل سے مراد شفقت کو، قرب القرابت، شفقت کو معدوم پایا ہے، یعنی جتنی شفقت اور محبت باپ دادا میں ہوگی اتنی کسی اور میں کہاں ملے گی، کسی اور میں کہاں ملے گی، نہیں ملے گی۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ مہر میں کمی زیادتی کا تو اسے معنی جواز قرار دینا درست نہیں ہے۔
اس لیے کہ ولی اور بالخصوص ولی اقرب کے پیش نظر مال نہیں ہوتا، ان کی بڑی لمبی سوچ اور نگاہیں ہوتی ہیں، اور شوہر کے فضل و کمال اس کی صفات پر ان کی نگاہ ہوتی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ انسان شوہر کو اچھا دے کر اپنی حیثیت سے زیادہ اسے دے دیتا ہے، اچھی بہو کو دیکھ کر اس پر بھی مال دولت نچھاور کر دیتا ہے، کیونکہ اس سے بچے اور بچی کا مستقبل محفوظ اور تابناک ہوتا ہے، اور نکاح کا یہی اصل تو مقصود ہے۔ لہذا مہر صرف مال اور مہر میں کمی زیادتی پر نظر نہ کی جائے، بلکہ اس کے علاوہ دیگر مقاصد بھی زیر غور ہونے چاہیے، تو یہ حقیقت سامنے آ جائے۔ اگر باپ دادا مزید خرچ کر دیتے تو اور بہتر ہوتا۔ اللہ اکبر۔ ومن زوج ابنتہ وہی صغیرہ، اور جس آدمی نے نکاح کر دیا اپنی چھوٹی بیٹی کا، اپنی ابنتہ اپنی بیٹی کا، صغیرہ چھوٹی ہونے کی حالت میں، جس نے اپنی چھوٹی بیٹی کا نکاح کر دیا عبدن کسی غلام سے، او زوجہ ابنہ، یا کسی نے اپنے بیٹے کا نکاح کر دیا وہ صغیرن اور وہ چھوٹا تھا، امتن کسی باندی کے ساتھ، اپنے چھوٹے بیٹے کا کسی باندی سے نکاح کر دیا یا چھوٹی بیٹی کا کسی غلام سے نکاح کر دیا تو یہ جائز ہے۔ فہو جائز۔ قال المصنف رحمہ اللہ تعالی وہذا عند ابی حنیفہ ایضا، یہ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہے یہ حکم۔ کیوں؟ لأن الاعراض عن الکفاءۃ لمصلحۃ تفوقها، اس لیے کہ کفاءت سے اعراض کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جو کفاءت سے بھی فائق تفوق و فوقیت رکھنے والی ہے، برتر ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجے کی ہے۔ سمجھے؟ امام صاحب کے ہاں جو ہے کسی آدمی نے اپنی چھوٹی بیٹی کا غلام سے نکاح کر دیا، چھوٹے بیٹے کا کسی باندی سے، تو یہ جائز ہے، یہ حکم امام صاحب کے ہاں، اس لیے کہ کفاءت کفو سے تو یہاں اعراض پایا جاتا ہے نا، تو کفو سے کفاءت سے اعراض کسی ایسی مصلحت کی وجہ سے ہے جو کفاءت سے بھی اوپر کی ہے، فائق فوقیت والی تفوق۔ وعندہما ہوا ضرر ظاہر، تو کفایت سے فائق ہے، اور صاحبین کے نزدیک عندہما عند صاحبین ہوا ضرر، صاحبین کے ہاں عدم کفایت کی وجہ سے یہ کھل مکھلا ضرر ہے، دونوں میں لڑکی میاں بیوی میں کفایت نہیں ہے، دونوں صورتوں میں کفو نہیں ہے، تو یہ ضرر ہے، یہ کیا ہے؟ کھل مکھلا ضرر ہے، لعدم الکفایت، اور یہ کفایت نہ پائے جانے کی وجہ سے کیا ہوگا؟ لا یجوز، فلا یجوز، یہ جائز بھی نہیں ہوگا، یہ جائز بھی نہیں ہوگا، واللہ عالم۔ تو یہاں پر یہ سمجھا دیا ہے کہ اپنے بچوں کو غلام یا باندی سے نکاح کروانے کا بیان، ٹھیک ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ اگر کسی نے اپنی چھوٹی بچی کا نکاح غلام سے کر دیا، اپنے چھوٹے بچے کا نکاح کسی باندی سے کر دی، شادی کر دی، تو امام صاحب کے ہاں یہ نکاح درست اور جائز ہے، اس لیے کہ جب باپ نے بذات خود یہ فعل انجام دیا تو ظاہر ہے باپ کے ذہن میں کوئی ایسی مصلحت ہوگی جس کی وجہ سے اس نے ایسا کیا، اور کفایت پر فوقیت اور اس سے بڑی ہوئی مصلحت ہوگی، اس کا درجہ اس سے بھی اوپر ہوگا، کیونکہ امام صاحب کے ہاں تو اگر ایک مصلحت کے فوت ہونے سے دیگر مصلحتیں حاصل ہو رہی ہوں تو ان کو حاصل کر لیا جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ کفایت کا نہ ہونا اور غیر کفو میں نکاح کرنا یہ تو سراسر ناانصافی اور ظلم ہے، ناانصافی اور ظلم ہے، اور جب ہمارے ہاں مہر میں کمی زیادتی برداشت نہیں تو کفایت جیسی اہم چیز کا فقدان کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے ہم تو اس عقد کو جائز ہی نہیں کہیں گے، صاحبین یہ فرماتے ہیں، واللہ اعلم بالصواب۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پوری دنیا تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ والی قبولیت، عافیت، برکت، اخلاص، استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔